حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا۔ بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیچ ڈھیلا رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا۔ تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے، تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا۔ آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ کیا کرتے، کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام ہی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے، چونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم۔ چلو آ گئی یہ گل تے وارث شاہ دی بھی کاری لے لیں، اب آ گئی ہے نا بات تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے۔ ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوں، ان رانجا یا کھنساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے۔ کیا کریں صبح شام جب ایک کی جو بات کرنی ہے، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجا ہوں، رانجا یا کھنساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا رنگ روپ اٹھنا بیٹھنا چلنا لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا۔ ابوبکر صدیق سمجھ گئے، یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر انہیں بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے نا بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے۔ اٹھے، کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نہ یوں کر کے تان دی، گرمی تھی سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہے۔ تھوڑی دیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں حضور سید عالم۔ اب سارے ادھر ہی آتے، سارے ادھر، سب لوگ اپنا اپنے بات کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کر۔ ہمارے استاد گرامی جس دن یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب بات کر دی، کہنے لگے دیکھو نا مدینے جائیں تو جو سلام کرتا ہے نبی کریم کو، پھر وہ دوسری سلام حضرت ابوبکر صدیق کو کرتا ہے، اور گنبد خضرا کے سائے میں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے مجھے لگتا یوں ہے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس دن جناب صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا نا، اسی دن حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ کر دوں گا، اور سایہ رہے گا گنبد خضرا کا، قیامت تک سایہ رہے گا گنبد خضرا۔ عزیز دوستو، اپنی وفاؤں کو ہمیشہ مجتمع رکھا اور کوئی شے سامنے نہیں آنے دی، رستے میں کوئی شے، دولت بھی نہیں آئی۔ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بڑا کچھ بیان کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، مجھے رلا دیتی ہے، میں کبھی اٹھتا ہوں اس کو پڑھ کے، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے بس، وہ مزہ تو لینا ہوتا ہے اپنے باطن کے زور پر کہ آپ کسی چیز کا لطف کتنا لے رہے ہیں، سامنے والا کتنا بھی زیادہ برکھا برسا رہا ہو، پر اگر آپ اندر سے ہی بنجر ہیں تو پھر تھوڑا اندر سبزہ اگانے کی کوشش کریں، باہر تو بارش برس رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک فرمان ہے میرے نبی پاک کا، وہ حرف آخر ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس بڑے لوگوں کا مال آیا اور میں نے خرچ کیا، بڑے لوگوں کے پیسے آئے اور میں دین کے راستے پہ لگائے۔ بڑے لوگ، سننا ذرا لفظ، کریم رسول فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے آئے میں نے لگائے، لیکن فرمایا جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے ہیں نا تو فرمایا ابو بکر کے جب پیسے آئے ہیں تو یہ پیسے میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے، یعنی مجھے اتنا مشائبہ نہیں رہا کہ یہ دولت کسی اور کی ہے۔ کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا، اور یارو آپ سمجھو تو صحیح، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرمایا اس کے پیسے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی۔